نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوءهم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 46 سے 51 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ آیت 46: لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ آیت 47: ترجمہ: اگر وہ جہاد میں جانا چاہتے تو اس کی تیاری میں لگ جاتے، لیکن اللہ کو ان کا جانا گوارا ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں حرکت بھی نہیں کرنے دی اور کہہ دیا گیا کہ تم بھی دیگر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اگر یہ چاہتے بھی تو تم میں فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان فتنہ اٹھانے کے لیے خوب گھوڑے دوڑا دیتے، اور خود تم میں ان کے جاسوس ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 46 سے اور 47 کا۔ تفسیر: آیت 46: جہاد میں شامل نہ ہونے کے بے بنیاد عذر، یعنی اگر یہ جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو اس کی تیاری میں لگ جاتے، لیکن اللہ نے اپنے ازلی فیصلے میں آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں فرمایا، لہٰذا انہیں ساکت و جامد بنا کر جہاد میں شامل نہیں ہونے دیا، اور ان سے ازلی فیصلے میں کہہ دیا گیا کہ جہاد اور منہ چھپائے گھروں میں بیٹھے رہو، کہ جہاں اور منہ چھپائے گھروں میں بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اگلی آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کو ان کا ایمان والوں کے ساتھ شامل رہنا پسند نہیں، کیونکہ ان کی شورش پسندانہ طبع مسلمانوں کو نقصان پہنچائے بغیر باز رہنے والی نہیں۔ آیت 47: یہ انتہائی بزدل، ڈرپوک اور نامرد ہیں۔ اگر یہ لڑائی میں تمہارے ساتھ ہوتے تو اگر پتے کی بھی آہٹ سنتے تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے، جس سے تمہیں نقصان پہنچتا۔ علاوہ ازیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگانے میں کمی نہیں کرتے، اور فتنے اٹھانے کے لیے اپنی ناپاک کوششوں کے سرپٹ گھوڑے دوڑا دیتے اور تمہیں آپس میں ہی بھڑا دیتے۔ اب بھی تم میں کچھ لوگ ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم میں ان کے ماننے والے موجود ہیں جو اپنے بھولے پن سے ان کی باتیں اچھی جانتے ہیں اور انہیں مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھتے ہیں،
کیا تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں انہیں سناتے ہیں؟ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ آیت 48 ترجمہ: یہ پہلے بھی فتنے کی تلاش میں رہ چکے ہیں اور آپ کے لیے معاملات میں گڑبڑ کر چکے ہیں، حتیٰ کہ سچا وعدہ آ پہنچا اور ان کی ناگواری کے باوجود اللہ کا حکم ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 48 کا۔ تفسیر: آیت 48 منافقانہ سازشوں کی یاد دہانی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو منافقوں کی سازشیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ اب سے پہلے مدت دراز تک یہ لوگ آپ کے اور مسلمانوں کے ساتھ فتنے اٹھانے کے لیے طرح طرح کے کھیل کھیل چکے ہیں تاکہ آپ کا دین مٹ کر آسمانی روشنی بجھ جائے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سارا عرب آپ کا مخالف تھا اور مدینہ کے یہودی اور منافق بھی آپ کو بری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ پھر جب اللہ نے بدر میں فتح نصیب فرمائی اور انہیں سرخرو کر کے دین کا بول بالا کیا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ماننے والے بولے کہ اب یہ لوگ ہمارے بس سے باہر ہیں، اب تو بظاہر اسلام لانے کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اس فتح سے ادھر تو تمام عربوں کا جوش ٹھنڈا ہوا اور ادھر مدینے کے منافق ڈھیلے پڑے اور یہودی بھی مرعوب ہوئے۔ پھر جوں جوں مسلمان ترقی کرتے رہے، منافق دل ہی دل میں جلتے رہے، مگر اللہ نے مسلمانوں کے قدم گاڑ دیے اور دین کا بول بالا کر کے شرک کی جڑیں کاٹ دیں۔ منافق دل ہی دل میں سلگتے رہے اور انگاروں پر لوٹتے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ آیت 49۔ ان میں سے کوئی تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے اور فتنے میں مبتلا نہ کیجیے، یاد رکھو وہ تو فتنے میں پڑ چکے اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ رنگین عذر۔ یہ ترجمہ تھا۔ اب تفسیر: رنگین عذر۔ آیت 49 یعنی کوئی منافق تو آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے جنگ میں شامل نہ ہونے کی اجازت دے دیں اور رومی حسین دوشیزاؤں کے فتنے میں مبتلا نہ فرمائیں، مگر وہ تو اس نامعقول بات سے ہی فتنے میں پڑ چکے۔ جد بن قیس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا عیسائیوں کو جلا وطن کرنے میں اس سال تم ہمارا ساتھ دو گے؟ بولا، آپ مجھے رومی لڑکیوں کے فتنے میں نہ ڈالیے اور گھر ہی میں رہنے دیجیے۔ میری قوم کو خوب معلوم ہے کہ میں کس قدر عورتوں پر مرتا ہوں۔ اگر میں شام کی حسین دوشیزاؤں کو دیکھ لوں گا تو پھر مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ آخر آپ نے اس سے منہ پھیر کر فرمایا، اچھا تم گھر ہی میں رہو۔ اس نے جہاد میں شامل نہ ہونے کا یہ بہانہ بنایا تھا۔ اسی کے بارے میں یہ آیت اتری۔ حالانکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دینا کیا کچھ کم فتنہ ہے؟ جد بنو سلمہ کا سردار تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بنو سلمہ تمہارا سردار کون ہے؟ بولے، جد، جو انتہائی مکھی چوس کنجوس ہے۔ فرمایا، کنجوسی سے بڑھ کر اور کون سی بیماری ہوگی؟ نہیں، بلکہ تمہارا سردار ایک گٹھیلے جسم والا گورا چٹا نوجوان بشر بن برا بن معرور ہے۔ پھر فرمایا کہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے جس سے وہ بچ کر نہیں جا سکتے اور نہ اس سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون۔ آیت 50۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آیت 51۔ ترجمہ: اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جاتی ہے تو وہ جل بھن کر کوئلہ بن جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی سے اپنا معاملہ صاف کر لیا تھا
اور اتراتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرما دیں ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہم پر لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 50 و 51 کا۔ تفسیر آیت 50۔ منافقوں کی عداوت کا بیان۔ منافقوں کی عداوت کا یہ حال ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو یہ مارے رنج کے سیاہ پڑ جاتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں اور جل بھن کر کباب بن جاتے ہیں، اور آپ کی کامیابی اور سرخروی سے بھنا اٹھتے ہیں۔ اور اگر آپ پر ناگہانی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پرہیز کر رکھا تھا اور ان سے کتراتے رہتے تھے، پھر یہ خوشی کے شادیانے بجانے لگتے ہیں۔ آیت 51۔ منافقوں کو جواب۔ آپ انہیں یہ جواب دیں کہ فتح و شکست، رنج و غم اور ناکامی و کامرانی تقدیری باتیں ہیں۔ ہم سب اللہ کی مشیت و تقدیر کے دائرے میں بند ہیں۔ وہی ہمارا سردار اور ہماری پناہ گاہ ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یہی ایمان والوں کی شان ہے۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 46 سے 51 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔